इनामत वगैरह भी बाद में अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाዒयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم، ہم بہت دیر سے ان معصوم بچوں کا پروگرام سن رہے تھے اور اصل میں انہی کا پروگرام سننا تھا اور ہم سب کے دلوں کے اندر یہ جذبے پیدا کرنے تھے کہ ان بچوں نے محنت کر کے اللہ رسول کو زبان پر لایا ہے، ہم بھی موت تک یہی کام کرنے والے بنے۔ ہم نے دیکھا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات آئے، لیکن حافظ سجاد صاحب نے ان پر محنت کی ہے تو محنت کرنے والے کو بھی کچھ انعام ملے۔ ہم نے بچی کی حوصلہ افزائی کی، ہمارے گھر میں 2 بچے ہیں، یقین جانو 22 گھنٹے رہتے ہیں، ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 گھنٹے مکتب میں آ کر یہ استاذ نے دنیا بھی بتائی اور آخرت بھی بتائی، اس کے لیے ہمارے اپنے جیب سے 1 منٹ میں کچھ نہ کچھ رقم نکلے۔ اللہ کرے اللہ دینے والوں پر رحم فرمائے اور ان کے بچے کو 2 جہاں کی عافیت عطا فرمائے۔ اس لیے 2 منٹ میں حافظ صاحب کے لیے میری طرف سے بھی 500 روپے کا انعام رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہم 1 منٹ میں کچھ نہ کچھ نکالیں، اللہ کرے جتنا بھی ہو، جتنا بھی دے سکے، لیکن ہم دیں تاکہ حوصلہ افزائی استاذ کی بھی ہو۔ پتہ نہیں آپ کو یقین جانو، ایک دعا یہاں آ کر کھڑے ہو کر میں کہوں پڑھو تو کون ہے ایسا جو یہاں آ کر پڑھے گا؟ یہ استاذ نے یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اور سنو، اگر یہی پروگرام باہر ہوتا، انگلش کا، کسی اور اسکول کا،
خود 1,000 روپے بھرنا پڑتے اور غیر شرعی چیز، اللہ اکبر، جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ دیکھنا پڑتی۔ جتنے بچے ہیں ان کے سرپرست بھی یہاں پر آدھے ہیں آدھے نہیں ہیں۔ اگر اتنے بچوں کے سرپرست یہاں ہوتے تو مسجد میں جگہ ناکافی ہو جاتی۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن سے محبت کرنے کی۔ آج کا دور یہ ہے کہ قرآن سے دور، اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور ہونے کی وجہ سے آج ان مجلسوں میں آنا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، ورنہ قرآن والے اور قرآن سے محبت والے کبھی دور نہیں بھاگتے۔ ان معصوم زبانوں نے جو آ کر تقریر کی ہے، ایک ایک بچی نے، ان سے پوچھو کہ کتنے دن لگے، کیسی محنت استاذ نے کی۔ ننا منا بچے آ کے کہہ رہا ہے، حمد پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ اور آج یقین جانو آج کا دور تو بڑا پرفتن پرخطر ہے۔ اس دور میں ایمان کو بچانا، ایمان پر چلنا یہ آگ پر چلنے کی طرح ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہر زمانے میں فرعون آئے رہے، دعویٰ کیا، اللہ نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نا امید نہیں ہیں۔ پوری حکومتوں کی طاقت سے بڑھ کر طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم اللہ کی طاقت پر ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ قیامت کا سویرا ہوگا، لیکن ہم اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے۔ ارے زور سے بولو انشاءاللہ۔ یہ معصوم بچے بتا رہے ہیں، ابو فکر نہ کرو، ہم جو زبان پر اللہ لا رہے، ہم جو اپنی آخرت کی فکر کر رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنی آخرت سے غافل نہ بنو۔ یہ بچے بتائیں گے۔ ایک بچے نے ایمان مفصل پڑھا۔ کون سا ایمان مفصل؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہم نے 7 چیزوں پر ایمان لایا ہوا ہے۔ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، مرنے پر ایمان ہے۔ ہم اس ایمان کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بچے بتا رہے تھے شرک ہماری جو ہے ہمارے ہاتھ سے نہ ہو، ہماری زبان سے نہ ہو، شرک بری چیز ہے۔ یہ بچے بتا رہے ہیں۔ گاندھی جی کا سفر ہوا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں مکتب کیا چیز ہے۔ تو مراٹھواڑے میں جالنے کے اندر جب وہاں پر گاندھی جی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تہہ خانے میں ایسے مکتب کے 2-3 بچے پڑھ رہے تھے۔ تو گاندھی جی نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ جب تک ہندوستان میں ایسے معصوم بچے قرآن سیکھتے رہیں گے، ہندوستان سے کوئی کسی مسلمان کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو تعلیم کے لیے آج گھر گھر فکر ہو رہی ہے۔ آج مکتب کے 5 جلسے ہیں، معصوم بچے، لیکن لوگ کتنے آ رہے ہیں، کتنے پہنچ رہے ہیں، اہمیت کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دل میں قرآن کی عظمت عطا فرمائے۔ میں سچ کہوں، قرآن ہمارے پاس قرآن ہونے کے باوجود قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ جہاں پر قرآن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، مکتب ایسے بچے وہاں پر پڑھانے کے لیے کوئی استاذ نہیں ہے، قرآن مسجد میں نہیں رکھ سکتے، قرآن کوئی جو ہے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ سب تھا، لیکن قرآن کی بے حرمتی کی، قرآن کی ناقدری کی، اللہ نے قرآن کو ایسا ہٹایا کہ آج قرآن ہاتھ میں لے نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، کوئی مکتب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، اور مسجدوں کو بڑے بڑے ہال بنا دیا گیا۔
وہ آگ وہاں لگی یہاں تک بھی آ سکتی. ہم ناقدری نہ کریں. اللہ کے کلام کو نیت کرو انشاءاللہ ہم اللہ کے کلام کو روزانہ پڑھیں گے. کون کون پڑھے گا بولو؟ اور آج تو موبائلوں نے ہمارا مزاج ہی بگاڑ دیا ہے. ہر نوجوان، ہر بوڑھا قرآن کبھی کبھی لیا کرتا تھا، اب تو قرآن ہاتھ میں لیتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. صحیح کہوں رات میں 3 بجے تک موبائل پر ہیں، اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے، اور موبائل میں گندی تصویر دیکھنے کے لیے وقت ہے. میں آپ کو سناؤں قرآن کیا چیز ہے اور قرآن سے محبت کتنی ضروری ہے. جس وقت میں یہ قرآن ایسے چھپے ہوئے نہیں تھے جیسے قرآن ہے، دیکھو یہ معراج میں قرآن ہے، گھروں میں قرآن ہے. اس وقت ایسے قرآن نہیں تھے. دور دراز کسی ضلع میں، کسی بڑے شہر میں قرآن پایا جاتا تھا. میں قرآن پر سنا رہا ہوں. ایک لکڑہارا تھا، لکڑہارا لکڑی کاٹنے والا، تو اس نے سنا اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ اتنے بڑے تو اللہ کا قرآن کتنا بڑا. اللہ ایسی ذات جس کی کوئی جو ہے مثال نہیں ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور اس اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کا قرآن ہے. جب اس نے سنا لکڑہارے نے تو گھر آیا. آنے کے بعد اپنی بوڑھی عورت سے کہا آج تو میں نے عجیب بات سنی. کیا؟ کہا اللہ ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن ہے. قرآن کتاب. تو کہا میں عظمت بتا رہا ہوں، قرآن ہے عظمت نہیں ہے. قرآن ہے دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. قرآن ہے بیوی کو نہیں آتا. قرآن ہے مجھے نہیں آتا. قرآن ہے گھر بھرونی کے لیے. قرآن ہے کوئی مرنے لگے تو پڑھنے کے لیے. قرآن ہے تعویذ کے لیے. قرآن ہے پانی پینے کے لیے. قرآن وہ کتاب ہے جس نے سینے سے لگایا، وہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے. ابھی استقبال رمضان میں پہلے دن سے سنایا جائے گا. حفاظ سنا رہے ہیں، ابھی سے پڑھ رہے ہیں. میرا اللہ کتنا بڑا ہے. ایک 10 سال کا بچہ اس کے سینے میں 30 پارے. موبائل نمبر یاد نہیں ہوتا، ایک مرتبہ بولتا ہے دوسری مرتبہ بھول جاتا ہے. 30 پارے. میرا اللہ یہ جوان بچے، یہ چھوٹے سے بچے ان کے سینوں میں ڈال دیتا ہے. ماں باپ بھروسہ نہیں کرتے اس بچے پر. گھر کی چابی دینا ہو کہا چھوٹا ہے کچھ بھی کرے گا، اور میرا اللہ بھروسہ کر کے 30 پارے اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. ارے قرآن کتنے بھی جلاؤ، قرآن کہیں بھی رکھو، لیکن جس کے سینے میں قرآن ہے تم اس کو کیا جلاؤ گے. وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن جو آج میرے پاس ہے، لیکن میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کہاں دیکھ رہا ہوں؟ وہ لکڑہارا قرآن نہیں، لیکن سنا اللہ اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن. گھر گیا، بوڑھی عورت سے کہا اور کہا تو دعا کر لے میں دعا کر لوں. اللہ کا کلام تو دیکھے میں دیکھوں، کہاں ملے کیسا ملے. تو دعا کر لے میں دعا کر لوں. کون سا قرآن؟ یہاں پر جزدان پر دھول چڑھ گئی. مسجدوں میں قرآن پڑھنے والے نہیں رہے. امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے، وہ شکایت امام صاحب اتنی لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ مجھے موبائل پر واٹس ایپ پر دیکھنا پڑتا ہے کیا میسج آیا ہے. اور لمبی نمازیں کیوں قرآن سے اتحاد کر رہا ہے. تجھے اللہ کے پاس جانا نہیں ہے،
تجھے جنت جہنم کے فیصلے سننے نہیں ہیں، تیرے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ آگ ہے، یہ شیطان ہے، تو یہ تمام چیزوں کو سن کر اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اللہ کی عظمت تیرے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے وہ لکڑہارا روزانہ دعا کر رہا ہے، جو ہے لکڑی کاٹنے والا روزانہ اور چونی جمع کر رہا ہے کہ جب بھی جہاں بھی اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہمیں ملے ہم اس کو لیں گے اور اللہ کے قرآن کو سر پر رکھیں گے۔ ایک دن لکڑی کاٹتے کاٹتے کانوں میں آواز آئی، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اور اس کا ہدیہ اتنا۔ یہ لکڑہارا لکڑی کاٹ رہا تھا، وہیں پر چھوڑ دیا اور خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو ہے اور بھاگے بھاگے جا رہا ہے۔ گھر گیا، بوڑھی عورت نے کہا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہے، لا میرا بٹوا، لا میرے پیسے۔ آج میں نے سنا کہ اللہ کا کلام اور اس کا ہدیہ اتنا، جلدی لا، تو دعا میں بیٹھ جا، میں بھاگ رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن مجھے ملے، اللہ کا قرآن تو دیکھے، اللہ کا قرآن میں دیکھوں، اس کے لیے بھاگے جا رہا ہے۔ جب وہاں پر پہنچنے کے بعد اس قرآن کا ہدیہ بولا جا رہا تھا، 1 روپیہ یہ قرآن کا ہدیہ، 1 روپیہ، 1.25 روپیہ، 1.5 روپیہ، 2.25 روپیے، 2 روپیے قرآن کا ہدیہ۔ اس نے یہ گیا اور پورا بٹوا پھینک دیا، پوری بہجے پیسے پھینک دیے اور کہا سب لے لو مجھے قرآن دے دو، سب لے لو مجھے قرآن دے دو، سب لے لو۔ کہا یہ تو بہت بڑے پیسے ہیں، اتنی بڑی چلر، اتنے بڑے پیسے، سب لے لو مجھے قرآن دے دو۔ سب لیا، جب قرآن کو لیا اپنے سینے سے لگایا، لے کر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد رات جو ہے بوڑھی عورت اس نے اپنے جو ہے سر پر رکھا۔ اب یہ رات جو ہے ہو گئی، اب سونے کا وقت ہو گیا، تو کہاں رکھ کے اللہ کے کلام کو؟ غور سے سنو، یہ بچوں کی باتوں میں نہ ہو، یہ بچے تو باتیں کر رہے ہیں، میں ایسی قیمتی باتیں کر رہا ہوں۔ آج میں اور آپ عظمت سے سنیں انشاءاللہ اور نیت کرو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ رات ہو گئی، کہا کہ اللہ کے کلام کو سر پہ رکھا تھا، کہا کہ سونے کا وقت ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ادھر دیکھا، کہا سر ہو جائے گا، ادھر رکھیں گے، ادھر رکھیں گے پیر ہو جائیں گے۔ کہا کہ نا 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 نا، اللہ کے کلام سے بڑھ کر، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی بوڑھی عورت سے کہا تو سو جا، میں اللہ کے کلام کو اپنے سر پر رات بھر رکھوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا نا، آدھی رات میں سو جاؤں گی، آدھی رات تم اپنے سر پر اللہ کے کلام کو رکھو۔ دونوں بوڑھا بوڑھی رات بھر جاگے۔ علامہ یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے، 3 دن تک وہ بوڑھی عورت اور وہ بوڑھا مرد لکڑہارا، انہوں نے اللہ کے کلام کو عظمت کے ساتھ، اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اپنے سر پر رکھا۔ جو قرآن سر پر رکھا، اللہ نے وہ قرآن کو سینوں میں ڈال دیا اور پڑھ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی کے پاس نہیں پڑھا۔ حضرت مولانا یوسف اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو عظمت سے سر پر رکھا، اللہ نے وہ قرآن سینے میں منتقل کر دیا۔ وہ قرآن یہ معصوم پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن میرے گھر میں ہے، 40 سال کی عمر ہے، میں نے قرآن ہاتھ میں نہیں لیا، قرآن نہیں آتا، موبائل نہیں تھے پہلے، سب سیکھ لیا، غیروں کو استاد بنا رہا ہے۔ یہ کیسا فنکشن، اور قرآن کے لیے کوئی استاد نہیں ہے۔ میرے اللہ کی زبان، نبی کی زبان، قبر کی زبان،
جنت کی زبان عربی، اور یہ عربی میں قرآن اس کو نہیں آ رہا ہے، صرف دنیا دنیا، پیسے، یہ وہ، یہ کرتے کرتے عمر اتنی ہو چکی، میرا رب ابھی کہہ رہا ہے، ہاں او میرے بندو ابھی بھی سیکھو، وقت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ 90 سال کا بوڑھا ایک اللہ والے کے پاس آیا، یہاں تک کہ یہ بھویں سفید ہو گئی تھی، کہا حضرت دعا کر دیجئے، میں نے قرآن مکمل کیا ہے۔ تو کہا تو نے ناظرہ مکمل کیا ہوگا، کہا کہ نہ حضرت میں حافظ قرآن بن چکا ہوں۔ 90 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور آج میری عمر 40-45 کی ہے اور مجھے قرآن سے کوئی شغف نہیں ہے، قرآن سے کوئی محبت نہیں ہے۔ میرے رب نے دیا ہوا قرآن ہے، یہ اتنی بڑی دولت، اللہ کی قسم اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے یہ کبھی بھی قرآن سے دور نہیں ہوگا، اور جو قرآن سے دور ہو گیا اللہ نے اس کی زندگی کو محروم کر دیا، بے برکتی والی زندگی اس کی بن گئی۔ اس لیے آج ہم قرآن سے جڑیں، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کریں۔ میں آپ کو سناؤں، یہ مکتب چلتا ہے، ایسے ہی ایک جگہ پر ایک گھر میں ایک بوڑھی عورت پڑھایا کرتی، خالہ جان بولتے ہیں نا، پہلے گھروں میں خالہ پڑھایا کرتی تھی، تو اس کی سہیلی غیر مسلم، تو چھٹی ہونے کے بعد وہ گھر پر جایا کرتی تھی، جانے کے بعد اس کی ماں خالہ وہ قرآن پڑھاتی تھی بچوں کو، تو یہ غیر مسلم لڑکی کہتی تھی کہ خالہ جان یہ کتنا اچھا قرآن ہے، کتنا اچھا جہے پڑھتے ہیں، مجھے بھی سیکھنا ہے۔ تو کہا کہ تو اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، تو غیر مسلم ہے، ہاتھ نہیں لگا، میں قرآن کی برکت سنا رہا ہوں، کتنی تڑپ ہوگی، آج ہمیں تڑپ ہی نہیں قرآن سے۔ تو کہا میں مسلمان ہو جاؤں لیکن مجھے گھر میں نہیں بتانا پڑے۔ کہا تو مسلمان ہو جا، گھر میں نہ بتا۔ اس بچی نے ایمان قبول کیا، گھر میں آیا کرتی تھی، اس کی سہیلت تھی، مسلمان لڑکی کی، اس نے ایمان قبول کیا اور قاعدہ پڑھا اور قرآن سیکھا۔ میں آپ کو یہ واقعہ بتا کر، اس لیے کہ شادی اس کی غیر مسلم لڑکی کہ وہ ہندو، شادی ہوئی اور ہونے کے بعد اس لڑکے کو کینسر ہو گیا۔ کینسر ہونے کے بعد وہ بڑے بڑے دواخانے لے کر گئے، اور جانے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا چند دن کا مہمان ہے، اس کو لے کر جاؤ، کھلاؤ پلاؤ رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لڑکی جب جو ہے گھر اس کو لڑکے کو لایا گیا، وہ کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھتا ہوں، چند دن ہیں، اب میں جو ہے تجھ سے جدا ہونے والا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کر لو۔ کہا کیا وعدہ کراتی، میں جانے والا ہوں، چند دن کا مہمان ہوں۔ کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کر لو، جب تم اچھے ہو جاؤ تو پھر یہ تمام چیزیں وعدہ پورا کر لینا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ وعدہ پورا کیا۔ اس لڑکی نے جگ منگایا اور پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی، اور اس پر بھی پھونکا، اور وہ پانی 40 دن تک اس کو پلایا۔ پلانے کے بعد کہا کہ اب چیک کرائیں۔ دواخانے میں گئے اور رپورٹ نکالی تو پورا کینسر ختم ہو چکا تھا، کینسر مکمل ختم، 2-3 مرتبہ۔ اب اس نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ پہلے جو وعدہ کیا پورا کرو۔ کہا کہ کیا وعدہ ہے؟ کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ کہا اللہ کیا کہہ رہی ہے تو کٹر، اور میں کیسے؟ کہا کہ آپ کہانی سناتی ہو، اب میں واقعے پہ آؤں گا۔ کہا کہ میں میری سہیلی مسلمان تھی، میں اس کے گھر جایا کرتی تھی، میں نے اس کے قرآن کو سنا۔ کون سا قرآن؟ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا ہو، باپ دادا مسلمان، قرآن نہیں آ رہا ہے، اچھا قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ میرا رب جنت میں قرآن سنائے گا، میرا رب اللہ کہے گا یا داؤد، اے داؤد آؤ آؤ زبور سناؤ، جنت میں زبور سنایا جائے گا۔ اللہ کہے گا یا محمد آؤ آؤ سورہ رعد سناؤ، روایت میں ہے۔ پھر اللہ کہے گا بس۔ کہا کہ نہ، اب تمہارا رب تمہیں قرآن سنائے گا۔ عائشہ مسجد میں قرآن رمضان میں سنایا جا رہا ہے،
جہاں لمبی نماز ہوتی ہے چیک کرتا ہے، استقبال رمضان مجھے کہنا ہے 2 دن یہ عائشہ مسجد، 2 دن عمر مسجد، 2 دن محمدیہ مسجد، پورے مسجدوں کو چیک کرتا ہے۔ جس مسجد میں جب سب سے کم وقت میں امام صاحب نکالتے ہیں وہ امام صاحب سب سے اچھے۔ کیا امام صاحب ہے، اللہ جزائے خیر دے، 8:30 سے 9 بجے تو ہوٹل میں کیا پڑھاتے ہیں، ان کی 4 رکعت نماز کے ساتھ شاباشی ہو رہی ہے، اور جہاں اطمینان سے قرآن پڑھتے ہیں وہ امام صاحب اچھے ہیں لیکن تھوڑے ٹھنڈے ہیں۔ اللہ، ٹھنڈے، کیا ٹھنڈا ہے؟ اس کا ایمان ٹھنڈا ہے۔ اگر ایمان ٹھنڈا نہ ہوتا اللہ کی قسم 3 پارے سنتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کیا کہ میں جایا کرتی تھی اور خالہ نے مجھے جو ہے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد میں نے قرآن پڑھا، اب میرے نکاح آپ سے طے ہو گیا۔ میں نے خالہ سے کہا خالہ جان اب میں جانے والی ہوں، قرآن مجھے کون دے گا، قرآن میں کیسے پڑھوں گی؟ تو کیا کہا بیٹا فکر نہ کر، میں تیرے لیے 6 کپڑے گفٹ کے طور پر دے دوں گی، 6 جوڑے، اور 1 جوڑے کے بیچ میں قرآن لپیٹ کے دے دوں گی، اور یہ کہوں گی کہ یہاں پر یہ کھولا نہ جائے، یہ بچی گھر جا کر کھولے گی گفٹ، یہ میرے طرف سے ہے۔ تو کہا ایسا ہی ہوا، اور مجھے کپڑے دیے گئے، اور جو کپڑے کے بیچ میں قرآن تھا جب میں تمہارے گھر آئی تو سب سے پہلے میں نے اس کو الماری پر اٹھا کر رکھا۔ جب تم روزانہ ڈیوٹی کے لیے جایا کرتے تو میں قرآن کو کھول کر پڑھا کرتی تھی، اور میرے خالہ نے کہا تھا کہ قرآن میں 6 آیتیں ہیں، اگر کوئی مریض پر، کینسر کے مریض پر وہ پڑھ کر دم کرے اللہ اس کے کینسر کے مرض کو بھی ختم کر دے گا۔ وہ قرآن کی 6 آیتیں میں پڑھ کر آپ پر دم کر رہی تھی۔ کون سے قرآن کی 6 آیتیں؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ یہ 6 آیتیں ہیں، یہ میں پڑھ کر آپ پر دم کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب سمجھ میں آ گیا تو انہوں نے لیا، اور آج ہمیں سمجھ میں نہ آیا، آج برس ہو گئے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے کلام کو نیت کرو، انشاءاللہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے۔ کون پڑھے گا بولو؟ اللہ قبول فرمائے۔ آج بڑا ایک خلا ہے قرآن کو صحیح نہ پڑھنے کا۔ قرآن جب صحیح پڑھا جائے گا، قرآن کے حروف صحیح پڑھے جائیں گے، اللہ کی قسم قرآن نورانیت لائے گا، روحانیت لائے گا۔ میں آپ کو کہوں قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، قرآن کیا چیز ہے، قرآن کتنے بڑے بڑے لوگوں کو قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کو ننگی تلوار لے کر ذبح کرنے کے لیے چلے ہیں، اور راستے میں ان کو جو ہے ملے حضرت سعید۔ پھر گھر کا پورا واقعہ، بہنوئی نے ایمان قبول کیا، آپ کس کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں؟ لیکن راستے سے واپس آئے، گھر میں مکتب چل رہا تھا، یہی ایسے بچوں کو نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو، ان کے بہنوئی کو مکتب پڑھایا جا رہا ہے۔ تو حضرت جو ہے ابن عباس، وہ جو ہے استاذ، وہ اندر جو ہے کیواڑ کے پاس انہوں نے دیکھا کہ عمر ہیں، اور عمر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو فوراً چھپ گئے۔ تو حضرت عمر اندر آئے، بہنوئی کو خوب مارا، قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، قرآن سے کیا لینا دینا ہے، تم نے ایمان کیوں قبول کیا ہے؟ مارا۔ بہن بچانے کے لیے آئی، بہن کو بھی خوب مارا۔ بہن تھی، اے عمر تو عمر ہے نا، میں بھی عمر کی بہن، تیرا جو خون ہے میرا بھی خون ہے، مجھے حق سمجھ میں آ گیا، ہاں تو جتنا مارنا چاہے مار لے، ہم حق کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بہن کو مارا تھا، بہن ہے اس لیے غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا لاؤ، کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا تو ناپاک ہے، ہاتھ اس کو نہیں لگا سکتا ہے۔ کہا کہ غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جو سب سے پہلے آیت جو ہاتھ میں آئی وہ کون سی تھی؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ حضرت
حضرت عمر نے قرآن کی اس آیت کو ہاتھ میں لیا، اور لینے کے بعد جس عمر کے اندر شرک تھا، کفر تھا، اللہ کی نافرمانی تھی، اللہ کے نبی کو ذبح کرنے والا عمر نعوذ باللہ کہنے لگا، جب قرآن کی آیت زبان پر آ گئی، قرآن پڑھا تو کہا کہ اب یہ ہاتھ اللہ کے نبی پر نہیں اٹھے گا، یہ پیر اللہ کے نبی کو ذبح کرنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، اب تو نبی کے اوپر قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ یہ عمر ہے، قرآن کی ایک آیت نے اندر کے بیمار عمر کو شفا دے دی، کفر ختم، شرک ختم، سب ختم ہو گیا۔ آج وہی قرآن ہے، کیوں ہم اپنے آپ کو قرآن سے دور کرا رہے ہیں؟ اس لیے قرآن، حضرت عمر کہا کرتے تھے، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج جوان جوانی میں اپنے اللہ سے دور ہے، قرآن سے کیوں دور ہیں؟ یبن آدم حتی تنسانی ولا انساک، اے میرے بندے، خوشی میں تو بھول جاتا ہے، میں غمی میں تجھے نہیں بھولتا ہوں۔ خوشی میں بھولے گا، فنکشنوں میں بھولے گا، شادیوں میں بھولے گا، اللہ کے نافرمان، یہ وقت آئے گا، دنیا دیکھے گی، اس وقت تو پچھتائے گا، پچھتانے سے کچھ کام نہیں بنے گا۔ اس کے لیے نیت کرو، انشاءاللہ ہم ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا بتاؤ؟ اور کون بڑے ہیں ہمارے گھر میں؟ ماں باپ۔ میں استقبال رمضان میں کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی بے حرمتی ماں باپ کی ہو رہی ہے، اور یہ موبائل نے اندر کے فنکشن نے نکل کر حیا سے بے حیا بنا دیا۔ آنکھوں میں زنا ہے، ہاتھوں میں ظلم ہے، پیروں میں تکبر ہے، دل و دماغ میں فتنے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کے جو ہے انمول نعمت سمجھو، ورنہ آج ماں باپ نظر آ رہے ہیں، کل نظر نہیں آئیں گے۔ امی ابا آج نظر نہیں آ رہے ہیں، خدمت کس کی کرو گے؟ اور جس نے نہیں کیا، دو گناہ ہیں ایسے، علماء نے لکھا ہے ماں باپ کو ستانے والا۔ ہاں، ایک گناہ یہ ہے، موت سے پہلے جو ماں باپ کے ساتھ جیسا کرے گا اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا کرے گی، اور مرنے کے بعد کا گناہ تو عجیب ہے۔ یاد رکھو، امام غزالی نے لکھا ہے، ماں باپ کی زبان سے بد دعا نکالنا ضروری نہیں ہے، ماں باپ کے دل کا دکھنا سب سے بڑی بد دعا ہے۔ دل کا دکھنا بد دعا، زبان سے نکلنا نہیں۔ آج بیٹے مجھے چیکو کھانے کو دل کر رہا ہے، امی تم کو تو چیکو جو ہے 10 کلو چیکو لے کر آتا ہوں۔ ارے بیٹے مجھے یہ لانا ہے، امی تم کیا بار بار بولتے ہیں ایسا؟ یہ دل کا دکھنا سب سے بڑی بد دعا ہے۔ اور آج انسان مال کے غرور میں اور پیسوں کے، بچوں کے غرور میں ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ ستانا ہمارے اپنے لیے موت سے پہلے سزا کا مستحق بن سکتا ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری کہنے لگے، میں بیان سے آ رہا تھا تو میں سنا رہا ہوں کہ بد دعا کا اثر کیا ہے، سب غور سے سنو۔ کہا کہ ایک شیر آدمی، شیر یعنی اتنا خطرناک، 10-5 بلڈنگیں اس کی، ہمیشہ روزانہ نئے نئے کپڑے پہننے والا۔ تو کہا کہ ہم آ رہے تھے تو کسی نے بتایا یہ ان کا گھر ہے۔ ہم جو ہے گئے تو دیکھا کہ ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور یوں حالت ہو گئی ہے، اور ایک ایسا اس کے جو ہے پیر پر کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور مکھیاں جو ہے وہاں پر طواف کر رہی ہے۔ میں نے کہا اوہ یہ شیر آدمی اور کیا حال ہے اس کا؟ تو کہا کہ نہ پوچھو۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا سنو، میں جب اس زمانے میں تھا جس زمانے میری مانی جاتی تھی، رات میں لیٹ گھر جایا کرتا تھا، تو میری ماں کہتی تھی بیٹے تو اتنا لیٹ کیوں آتا ہے، اتنا لیٹ آ کر تو جو ہے کیوں جو ہے سوتا ہے؟ تو میں نے ایک دن کیونکہ جوش تھا اور اپنے آپ کو میں نے بڑا سمجھا، وہ کہہ رہا ہے، تو میں نے میری ماں کو جب یہ جملے کہے، میں نے میری ماں کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ میری ماں کے گلے کے اندر، گلے کے اوپر کئی تھپڑ میری لگ گئی، اور میں میری ماں کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا تو کیوں جو ہے بک بک کرتی ہے، کیوں مجھے بار بار بولتی ہے؟ یہ کہا
جب ماں مار کھا رہی تھی وہ کہہ رہا ہے ماں زندہ نہیں ہے، وہ شیر جو ایک دم لومڑی بنا ہوا ہے، ایک دم جو ہے پلنگ پر ہے اور یہ حال ہے. کہا میری ماں جب مار کھا رہی تھی تو اس وقت اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے اس لیے جو ہے ماں بنایا اور میں نے یہ بچے کو دودھ اس لیے پلایا کہ آج مجھے یہ دین دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ بچہ مجھے اپنے ہاتھ سے میرے گلے پہ مار رہا ہے. اے اللہ میں نے یہی دن دیکھنے کے لیے تو بچے کو دودھ پلایا تھا. صرف اتنا کہا اس کے بعد سے یہ اثر ہے مجھے ٹھوکر لگی اور وہ ٹھوکر لگنے پر پیپ بھرنا چالو ہوا. میرا پیر ٹخنوں تک کاٹا گیا، اس کے بعد جو ہے گھٹنوں تک کاٹا گیا. اب ڈاکٹر کہتا ہے اوپر بھی کاٹنا پڑے گا. پورے الیہ اس میں گھس گئی ہے، پیپ بھرا ہوا ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میری ماں کو میں نے جو ستایا تو معاف کر دے. صرف ماں نے کہا یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا. اے اللہ یہ ماجرا مجھے صرف لیٹ کیوں آیا؟ بچہ مار رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج ماں باپ کو حقیر سمجھنے والوں یاد رکھو زندگی ایسی بے سکون بنے گی. کھاتے سونا جو ہے چاندی کھائے گا، لیکن میاں بیوی کے جو ہے درمیان میں جھگڑا ہوگا، بنگلے میں ہوگا، اسی کے درمیان میں ہوگا، پسینے پھوٹیں گے. یہ سب یہ ماں باپ کی بددعا کا اثر ہے. ایک کہتا تھا اپنی ماں کو کتی کی طرح کیا بھوکتی ہے. دواخانے لے کر گئے، نوجوانی میں موت آئی، دواخانے لے کر گئے. جانے کے بعد دواخانے میں اللہ نے اس کی آواز کو کتی کی آواز بنا دیا، وہ کتی کی طرح. تو آس پاس کے سب لوگ کہا کہ یہ کیا کتا آ گیا، کتی کی طرح کیا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا او لوگوں جتنے یہاں پر دواخانے میں سن لو، میں کتا نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ میری ماں کو کہتا تھا کتے کی طرح کیا بھونکتی ہے. آج اللہ نے میری آواز کو کتی کی آواز بنا دیا اور اسی کتے کی آواز بھونکتے بھونکتے اس کا انتقال ہو گیا. ماں 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 امی جان، ایسی کیسی ایمانداری. ماں کے سر میں تیل ڈالنے سے ماں نے بنے، ماں کے پیر دبانے سے ماں نے بنے. ماں کو حقیر سمجھ رہا ہے، امی کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا. بیٹے کو لیا، عورت سے کہتا تو خدمت کر. عورت کا حق نہیں ہے، میری ماں ہے، مجھے پاخانے صاف کرنا ہے، مجھے خدمت کرنا ہے، مجھے ثواب ملے گا. آج یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے انسان پریشان ہے. پہلے لوگ پترے میں تھے، پہلے لوگ جو ہے ٹھیسا اور روٹی کھایا کرتے تھے، لیکن سکون سے تھے، ماں باپ کی دعا لیتے تھے. آج مرد مسلم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم روزانہ پریشان ہے. یہ ماں باپ کی دعائیں نہیں لے رہا ہے. ماں باپ کی دعائیں لو. دعائیں کس کو؟ کعبۃ اللہ کا امام عبد الرحمن سدیس، سب نے نام سنا ہے نا؟ ارے بھائی سنا ہے، ان کی کیسٹیں. عبد الرحمن سدیس، ان کی ماں نے کوئی کام انہوں نے غلط کیا تو ماں نے غصے میں کہا جا تجھے اللہ کعبۃ اللہ کا امام بنا دے. آج پورے دنیا ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. میرا رب اتنا بڑا رب ہے. آج ماں باپ اللہ نے دیے، نیت کرو انشاءاللہ ماں باپ کی قدر کریں گے. استقبال رمضان میں عنوان میں نے اس لیے لیا کہ سب سے بڑی غلطی ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی تو اپاؤ جو ہے ان کے لیے کھجورے لے لو، کبھی تو اچھا سامان ان کو لو. آج دکھ رہے ہیں، دعائیں لو، ان کی دعائیں کرائیں. امی دعا کرو نا، فون پہ بولا امی دعا کرو نا. آ رہا جا رہا جیب میں بھر کے لاتا ہے اور صبح میں اس کی جو ہے چھلکے پھینکتا ہے. ارے کیوں؟ ماں باپ کو جو ہے کون کھلائے گا؟ جس ماں باپ نے تجھے 9 مہینے تک وہ ماں نے پیٹ میں رکھا، اگر وہ نڈی دبا کے دنیا میں آنے کے بعد مار دیتی کون پوچھتا؟ خود گیلے میں سوئی، تجھے سوکھے میں سنایا. وہ بخار آنے پر وہ ماں رات بھر جاگی. اس ماں کے لیے تیرا ادب یہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے اللہ کی قسم آج کا دور بڑا خراب ہے. موبائلوں کی وجہ سے ماں باپ کا احترام. ایک جوان اس نے جو ہے اس ماں نے شادی نہیں کی، شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس نے شادی نہیں کی. کہا کہ میرا لال ہے، میرا منو ہے. ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے، میرا منو ہے.
جیسا بڑا ہوتا گیا روزانہ کھانا اسے پوچھ کر بناتی تھی، میرا لال آئے گا، میرا منو آئے گا جب میں کھانا کھاؤں گی۔ لیکن جیسا جیسا بڑا ہوا فون پر چکر، لڑکی کی محبت آ گئی، اب ماں سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، ماں انتظار میں کب آئے گا میرا لال، میرا بیٹا، میں پوچھ کر کھانا بناؤں گی۔ ایک دن لڑکی نے کہا فون پر، بہت باتیں ہوئی، کہا کہ میں تجھ سے شادی اس وقت کروں گی جب کہ تو اپنے ماں کے سینے کو چیر کر دل نکال کر لائے گا۔ کہا کہ ہاں اگر صحیح کہہ رہی ہے، کہا ہاں بالکل۔ وہ جیب میں چھرا لیا، لے کر چلا، ماں دروازے پر، بیٹا، اس کے آنکھوں میں تو خون تھا، بیٹا تو بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا پانی دوں، بیٹا کیا بناؤں، تیرے انتظار میں تھی بیٹا، میں کیا بناؤں، وہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ ماں اٹھی پانی دینے کے لیے، یہ سامنے سے گیا اور اس نے چھرا کھپس کر دل نکالا، ماں گر گئی، وہ دل کو لے کر چلا، راستے میں برداشت نہ ہوا، ایک طرف دل ہے ایک طرف یہ پڑ گیا، اس دل سے آواز آئی، اے بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی، اے بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کر لو، امی معاف کر دو مجھے، میں نے بہت کہا آپ کو عورت مل سکتی ہے، ماں نہیں مل سکتی، باپ نہیں مل سکتے، آج ماں باپ کی قدر کو پہچانو، رمضان میں پہلے کپڑے ان کے لو، دواخانے اچھے سے اچھے میں ان کو بتاؤ، دعائیں لو ان کی، لے کر چلو۔ آج دور ایسا ہے، دوست آئے گا تو ایسا گلے ملے گا، اور باپ آئے گا تو نیچے منڈی ڈالے گا، کہیں چار میں بیٹھے ہیں، چار میں لوگوں میں بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھا ہے، اور باپ بڑے بڑے پیجامے پہن کر ٹوپی پہن کر آیا ہے، اور بیٹے کے جو ہے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، اس کے بعد جانے کے بعد وہ لوگ پوچھتے ہیں کون تھا، تو باپ کو باپ کہنے میں شرم آئے، کیا ہمارے گھر کا نوکر ہے جو ہمارے پاس آیا تھا۔ کہا جب ایسا ہونے لگے سمجھو قیامت قریب ہے، اب کا ام ہو، اب کا صدیق ہو، ادنا رفیق ہو، ایسے دور میں ہم چڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک تو اس بات کی نیت کرو، انشاءاللہ میری ماں میرے ابو زندہ ہیں، انشاءاللہ آخر دم تک میں ان سے محبت رکھوں گا، لکڑی اسے کھانے نہ دو۔ ایک باپ کو کینسر ہو گیا، ایسے کھانا پھینک رہا ہے، روٹی پھینک رہا، اور لکڑی سے الگ پترے کے کمرہ بنایا، کہا کہ ابا تم اس میں رہو، ہم کو مرض آئے گا۔ ارے یاد تو کر، یاد کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے کہا اف نہ کہو، ماں باپ کو اف کس کو کہتے معلوم ہے؟ باپ نے کہا بیٹا، اور وہاں سے کہہ رہا ہے ہاں ہاں بولو نا، کیا بولے تو اس کا تکبر یہاں سے وہاں سے یہاں تک نہیں لا رہا، ابا آپ نے کیا کہا مجھے، امی تم بار بار مجھے بولتے، چار بیٹے ہیں آپ کے، ماں باپ کرائے کے بن گئے، 30 تاریخ کو اگر جو ہے دوائی نہیں لائی، 1 تاریخ کو بیٹا دوسرا آ گیا، بیٹے دوائی، کہا امی اس کا نمبر ہے نا، جب ماں باپ کی حرمت ختم ہو جائے گی تو ماں باپ کرائے کے بن جائیں گے۔ یاد رکھو اللہ نے ہم کو نعمت دی، کتنے ایسے کتنے کے ماں باپ گزشتہ رمضان میں نہیں تھے، اب جو ہے وہ قبر میں آرام کر رہے، اللہ نے ہم کو دیے، انشاءاللہ ہم نعمت کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اس لیے استقبال رمضان میں 4 کام ہم سب کو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا بولو، کتنے کام کرنے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کریں، رمضان میں اپنے ماتحتوں پر رحم کریں۔ نوکر ہیں 8 گھنٹے اس کے لیے 10 گھنٹے کرتا تھا، 2 گھنٹے چھوٹ، اپنے ماتحتوں پر رحم، اپنے آپ کو فارغ کریں۔ سیزن رمضان کا اللہ نے دیا ہے، یاد رکھو یہ اگر چلے جائیں تو واپس نہیں آئے گا رمضان۔ 2023 کا تھا، اب نہیں ہے، 2024 آ گیا، اب 2024 کا رمضان اچھا گزرے، اور یاد رکھو بچوں کی خریدی شاپنگ ابھی ہی کر لو۔ اورنگ آباد جانا ہے، اورنگ آباد فیملی رات سے چرچے میں ہے، اورنگ آباد صبح سیری نہیں کرنا ہے، روزہ سب کا ختم، اورنگ آباد بچوں کی خریدی، خود کی خریدی، اورنگ آباد میں پونا، بمبئی، یہاں کا مینا بازار خریدی، کیوں؟
روزہ نہیں، نماز نہیں، کون سی؟ اللہ نے اتنا بڑا سیزن دیا، جس نے روزہ رکھا اسی کی عید، جس نے تراویح پڑھی اسی کی عید، اور اللہ اسی کو انعام دینے والے، اور یہ کہتا ہے نہیں میں روزے کو ختم کروں گا، تراویح نہیں پڑھوں گا اور بچوں کی شاپنگ کروں گا۔ اللہ کی قسم یہ شریعت کو توڑ موڑ کر کے کہہ رہا ہے یہاں کی عید تو ہو جائے گی لیکن اللہ کی قسم اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اور اس وقت کا جواب دینا بھاری پڑے گا۔ رمضان سے پہلے خریدی کر لو، بچوں کی ہو اپنی ہو، کچھ نہیں ہزاروں چیز نکل کے نہیں، رمضان میں نیا آتا نیا، اور نیا آتا تو نئے پیسے بھی رہتے ہیں، 2000 کی چیز 5000 میں ملے گی، اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رمضان اس لیے ایک تو یہ رمضان میں پہلا کام یہ کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو فارغ کریں گے، کاروبار کے اعتبار سے بھی، اور جتنی شاپنگ کرنا ہے وہ سب کے سب رمضان سے پہلے کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو کتنی دھیمی آواز سے بول رہے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ مولانا تم نے تو ایسی بات کر دی آج جو کبھی بھی تصور سے باہر ہے، یہ کیسی بات ہے؟ ابھی کیسے ہوگا؟ بڑے بڑے اللہ والوں کا ہم نے دیکھا رمضان سے پہلے ہی سب کام نمٹ لیتے ہیں۔ شب قدر کی تلاش میں میرے نبی نے اعتکاف کیا ہے، آج شب قدر کہا تو اعتکاف کی بات تو درکنار، شب قدر کی رات میں جاگنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، صرف دل۔ اس لیے آج استقبال رمضان، کیا استقبال؟ ایک روٹی کھاتے تھے 2 روٹی کھاؤ استقبال کر کے، چائے ڈبل پی لو، گھر پہ لائٹ لگا دو، کلر دے دو، استقبال اسی کا نام نہ۔ اپنے دل کے آئینے کو صاف کرو، حسد سے، کینے سے، بغض سے، بد نظری سے، ماں باپ کی نافرمانی سے یہ دھندلا ہو گیا، اس کو پاک کر لو کہ اب ہم حسد نہیں کریں گے، کینہ نہیں کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ اور اسے کیا سمجھ رہا ہے کہ نہیں استقبال رمضان کا؟ میرے نبی نے 2 مہینے پہلے استقبال کیا ہے، اور دعا پڑھو جو ہے فرمائی۔ سب کو یاد ہے دعا؟ وہ کس کس کو یاد ہے بولو، ہاتھ اٹھاؤ، ہم سب یاد کریں گے انشاءاللہ، یاد کریں گے۔ پڑھو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ میرا نبی دعا کرتا تھا اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے دے، مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں پہنچا دے؟ رمضان قیمتی ہے کر کے پہنچا دے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کلر دینے کے لیے میں اچھا رہوں نہیں، عبادتوں کے ساتھ میری تراویح اچھی ہو، میرا قرآن اچھا ہو، میں روزے اچھے رکھوں۔ اے اللہ تو قبول کر دے، مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ رمضان ایک ایسا جو ہے مہینہ ہے، حدیث میں ہے نا فضائل اعمال میں، ایک کا انتقال ہوا شہید کا، اس کے بعد جو ہے اس کو ابھی جنت میں نہیں داخل کیا اس کا، اور دوسرا 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا، اس کو جو ہے جنت میں داخل کیا گیا۔ کہا کہ اللہ میں شہید ہوں اور مجھے تو جو ہے مجھے کتنا بڑا مرتبہ ملا، اور اس کو جو ہے مجھے بعد میں داخل کیا جا رہا ہے جنت میں، اور اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو کہا کہ ایک رمضان کے روزے اس کو نہیں ملے، اس نے تراویح نہیں پڑھی ہے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اتنا بڑا اجر ہے رمضان کا، اور ہم اس کو یوں ہی ضائع کریں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں ڈاکٹر کہے گا نا 2 دن کھانا نہ کھاؤ، بالکل نہیں کھائیں گے، بھوک ہڑتال ہو رہی ہے، کیوں؟ لوگوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ ہم صبح سے شام تک بھوکا رہیں گے اللہ کے لیے، کس کے لیے بولو؟ اور صرف بھوکا رہنا پیٹ کے اعتبار سے نہیں، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، ہاں ہر عضو کا روزہ ہے۔ روزہ تو رکھا اور بند کمرہ کیا، اور بند کمرے کے اندر ساتھی کون ہے بولو؟ موبائل۔ یہ ساتھی بیٹری نہیں پڑ رہی ہے، 2 مرتبہ چارجنگ کروا رہا ہے، بولے میں نکلتا ہی نہیں میرے باہر۔ ارے کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے؟ نا اللہ کیا موبائل دیکھتا ہوں، اور اللہ معاف فرمائے ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے دل گندا ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے پہلا کام کیا کرو؟ وقت فارغ کرو۔ دوسرا کام، 4 کام میں نے کہے، دوسرا کام ہے قرآن کو صحیح کرو۔
رمضان میں قرآن صحیح پڑھو، جس کا قرآن صحیح ہوگا اس کی نماز صحیح ہوگی۔ ہم قرآن کو بہت غلط پڑھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اگر ہم دیکھیں لہنے جلی سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کو سیکھیں، علماء حفاظ کے پاس بیٹھیں، قرآن دیکھیں، سمجھ میں آئے گا کتنی غلطیاں ہیں ہماری۔ اور جب قرآن ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، قرآن کو سیکھنے پر پھر جو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا نا، انشاءاللہ کبھی بھی وہ مزہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوسرا کام انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے۔ کون کون سیکھے گا بولو؟ پہلا کام کون سا ہے؟ وقت کو فارغ کریں، اپنے ماتحتوں پر رحم کریں۔ اور شاپنگ کب کرنا ہے بولو؟ خریداری کب کرنا ہے؟ ہاں، تم یقین جانو یہ جو بات ہے اللہ والوں کی، میری نہیں ہے، جو کرے گا پورا مہینہ خوشی منائے گا۔ اللہ اس کے رمضان ایسے گزاریں گے، رمضان میں نکلنا ہی نہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو برباد کریں۔ تیسرا کام احتساب کرو۔ احتساب آدھا گھنٹے کا ہے، بیٹھ کر یہ سوچو گزشتہ رمضان میں میرے روزے کتنے چھوٹے، میں نے قرآن کتنا پڑھا تھا، میں نے تراویح کتنے اچھے انداز سے امام صاحب کی سنی تھی، حافظ صاحب کی سنی تھی۔ یہ احتساب کرو۔ 1000 روپے صدقہ دیا تھا، اب 2000 روپے کی پاوتی پھاڑوں گا، غربا کی مدد کروں گا، بیواؤں کی مدد کروں گا۔ میں نے عید الفطر کا جو صدقہ نکالا تھا کتنے غربا کو دیا تھا، اس سال اتنا دوں گا۔ احتساب آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کرو، انشاءاللہ یہ سال ایسا گزرے گا، اللہ رب العزت توفیق دیں گے۔ اور یاد رکھو جتنے 29 روزے رکھے، یعنی 30 روزے 29ویں شب کو، اور اللہ بعض مرتبہ قبول کر کے ولایت کے مقام تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ جس نے صحیح معنی میں اور جس کا رمضان صحیح قبول ہوتا ہے، اللہ اس کو حج بیت اللہ کے لیے بھی قبول کر سکتا ہے، عمرے کے لیے بھی قبول کر سکتا ہے۔ ہم تو یہ تمام چیزوں کو کہاں محسوس کر رہے ہیں، بس دل لگی ہم نے شریعت کو بنا لیا، موڈ والا، ہاں ہمارا اپنا مزاج بنا نہ شریعت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ موڈ والا مزاج نہیں، صرف شریعت کے ساتھ بنا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے تیسرا کام احتساب بیٹھ کر کریں۔ میری عورت کے کیوں روزے چھوٹ رہے ہیں، بچہ 15 سال کا ہوا کیوں نہیں اٹھ رہا تھا، گزشتہ یہ ماحول تھا، اب انشاءاللہ میرے بچے، میری بیوی، گھر کے اندر ہمارا چولہا گرم نہیں ہوگا دن میں، سب کے سب روزے سے رہیں گے انشاءاللہ۔ احتساب۔ اور چوتھا احتساب یہ کرو، چوتھا کام ہم ہمارے بچوں کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پیٹوں میں حلال، اگر یہ حرام آمدنی ہے تو یاد رکھو ہمارے اپنے پیٹوں میں حرام جائے گا، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ رمضان میں کسی سے ادھار لو اور اچھی رقم لو، اور اچھی رقم لے کر گھر فیملی پر اس کو تقسیم کر کے کھلاؤ، ہاں کہ آٹا، چاول، دال اور گھر کے بچے کے کپڑے، یہ سب کے سب حلال مال سے ہو، حرام مال سے ہوگا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اللہ اس کا روزہ قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہ 4 کام اگر ہمارے اپنے ہوں گے، انشاءاللہ ہماری اپنی استقبال رمضان میں جان آ جائے گی۔ اور 4 کام بالکل نہیں کرنے، 4 کام بالکل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کون سے 4 کام نہیں کرنے ہیں؟ سب سے پہلا کام، 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ٹخنوں کے نیچے پاجامہ نہ لٹکیں۔ یہ 4 کام بالکل نہیں۔ اس میں سے پہلا کام علماء نے لکھا کہ 2 گناہ ایسے ہیں، تم کچھ بھی کرو، سو بھی رہے ہو، بیٹھ بھی رہے ہو، اللہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتے، وہ گناہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ 4 کاموں میں پہلا کام کہ ہم 1 رمضان سے 30 رمضان تک اپنا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے نہیں لٹکائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو کتنے کنجوس سے، زور سے بھی نہیں بول رہے، زور سے بولا انشاءاللہ۔ دوسرا کام کہ 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ہماری اپنے چہرے پر ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تو کم سے کم 1 رمضان سے 30 رمضان تک ہمارے داڑھی پر اس طرح نہ لگے۔ حضرت مفتی صاحب
1 رمضان سے 30 رمضان تک ہمارے لیے ہم یہ نیت کر لیں انشاءاللہ داڑھی کو ہم حجام کے پاس جا کر نہیں کٹوائیں گے. ہو سکتا ہے یہ برکت سے اللہ 11 مہینے داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے. کم سے کم 1 رمضان سے 30 رمضان تک نیت کر لے. اللہ کے نبی کو دلی تکلیف پہنچتی ہے جو داڑھی پر اس طرح پھراتا ہے. مولانا سیدہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جو ہے داڑھی کے مسائل میں لکھا ہے جو داڑھی کاٹتا ہے اس کو مکروہ تحریمی کا گناہ ملتا ہے. جو داڑھی کاٹتا ہے فرشتے ہر وقت گناہ لکھتے رہتے ہیں. جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو کم سے کم ہم 1 رمضان سے 30 رمضان تک داڑھی کو ہاتھ نہ لگائیں. کریں گے انشاءاللہ. تیسرا کام ہم یہ کریں موبائل کی اسکرین کمپیوٹر کی اسکرین اس کو استعمال نہ کریں. بالکل نہیں کرنے کے کام بول رہا ہوں. موبائل ہاتھ میں ہے گندے ناچ گندی فلمیں گندی تصویریں دیکھ دیکھ کر روزے کے اندر اپنے روزے کو برباد کرتا ہے. اس لیے بالکل نہیں کرنے کے کام موبائل میں ہم بالکل استعمال نہ ہو. آج تو موبائل استعمال کر کر کے بے حیا بن چکا ہے. اس لیے رمضان میں کم سے کم موبائل بند رکھے. کون کون رکھے گا بولو؟ بند یعنی ضرورت کے لیے استعمال کریں نیٹ بند کریں اس کا انشاءاللہ. 1 رمضان سے لے کر کتنے رمضان تک؟ 30 رمضان تک. چوتھا کام ہم سب روزے میں ہوتے ہیں تو ہم باہر گھومنے کے بجائے موسم گرمی کا ہے مسجد میں کولر ہوتے ہیں ٹھنڈا جو ہے ٹھنڈک ہوتی ہے. بہت سے اللہ کے بندے مسجد میں ذکر اذکار کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اس لیے چوتھا کام یہ ہے ہم مسجد میں رہیں تو دنیا کی باتیں بالکل نہ کریں جس سے نیکیاں برباد گناہ لازم ہو جاتا ہے. اور آج یہی اثر ہم دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے آج ہمارے قلوب مردہ بن چکے ہیں. اس کے لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ یہ 4 کام بالکل ہم نہیں کریں گے. پہلا یہ اپنے ٹخنوں کے نیچے ہم کیا نہیں لٹکائیں گے؟ پاجامہ ہو یا پھر پینٹ ہو ہم نہیں لٹکائیں گے. دوسرا ہم داڑھی نہیں کٹوائیں گے. اور تیسرا بولو موبائل اور گھر کے اندر کے ٹی وی کمپیوٹر یہ بالکل نہیں چلائیں گے. اور چوتھا کام مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہیں کریں گے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان کے 5 حروف کتنے ہیں؟ ارے بولو کتنے بھائی؟ پہلا را ہے. را سے کیا مراد ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے را کی کہا رحمت من اللہ. اللہ کی رحمت سے اس مراد ہے را سے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور ہم کیا ہیں؟ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کی رحمتوں کو لینے کے لیے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اگر کوئی اسکیم اگر مل جائے نا حکومتوں کی سب کام چھوڑ کے بھاگے گا. میرے رب کی رحمت رمضان برس رہی ہے. روزے کو وقت نہیں ہے تراویح کو وقت نہیں ہے. را سے رحمت ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اس کے بعد کہا میم ہے. میم سے محبت باللہ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت نبی کی محبت قرآن سے محبت یہ محبت ہوگی تو ہم جو ہے اللہ کے قریب ہو جائیں گے رمضان میں. میم سے اللہ کی محبت. ضاد سے رمضان ہمارے اندر آ جائے. رمضان ہمارے اندر آئے گا تو ہم روزے رکھیں گے تراویح پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے تو جہنم سے اللہ ہم کو جو ہے ضمانت دے دے گا. اور جہنم سے کئی لوگوں کو رمضان میں جو مرحومین ہیں وہ جو ہے ان کو ضمانت مل جاتی ہے. کب؟ جب کہ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں گے. اور الف سے الفت ہے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت کی علامت ہے. اور اس کے بعد نون ہے آخر لفظ ہے. کہا اپنے اندر کھانے سے روکے رکھو. روزہ رکھو تو کیا ہوگا؟ اندر کا روزہ ہوگا اللہ انوارات اس کے سینے میں ڈال دے گا. جب سینے میں انوارات آئیں گے پھر دیکھو اس لیے روزہ نام ہے. نماز دکھتی ہے پیسے زکوٰۃ دکھتی ہے لیکن روزہ دکھتا نہیں ہے. دکھتا ہے جب تک آپ نہیں کہیں گے روزہ ہے اس وقت تک. اس لیے تو کہا لعلکم تتقون. گھر میں ہے کچن میں ہے کوئی نہیں ہے فریج میں پانی ہے سب چیز ہے
اور روزہ ہے تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ارے تجھے روزہ ہے، اللہ کا ڈر مانے ہیں۔ اس لیے حکیم اختر صاحب کہتے ہیں جس نے ایک مہینہ اگر رمضان کی ناقدری کی ہے، روزے تو ہے، ٹفن لے کے جا رہا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، پوڑی کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا دیکھیں گے۔ کہا جس نے ایک مہینے کی رمضان کی توہین کر دی جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، کہا ایک مہینے کی توہین کرنے کی وجہ سے اللہ 11 مہینے تک رزق سے محروم کر دے گا، اور جو ایک مہینے کی قدر کرے گا اللہ 11 مہینے تک اس کی رزق کے دروازے اللہ کھولے گا۔ اس لیے اس بات کی نیت ہو، انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا یہ سب مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ دعوت والا مہینہ جو ہے، عبادت والا مہینہ، یہ دعوت کا بنے۔ حضرت یوسف اللہ علیہ کہتے ہیں جو اس مہینے کے اندر جو عبادت کے ساتھ جو ہے اپنی دعوت کو بڑھائے گا، پھر دیکھو نور علی نور اس کی زندگیوں میں کتنی ترقی ہوگی۔ اس لیے رمضان میں 3 دن کی جماعتیں بنیں اور ہر فرد نکلیں، اس کی کوشش کریں اور خوب ہم اپنے آپ کو پابند رکھیں۔ انشاءاللہ دیکھو پھر زندگی میں خیر آئے گی، زندگیوں سے جو ہے شر ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، جو کہا گیا ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ بچوں کے اوپر بڑی محنتیں کی ہے مکتب کی شکل سے۔ ہاں حافظ صاحب کے سامنے تو بولنا، کیونکہ یہ علماء حفاظ کم تنخواہوں میں، یاد رکھو یہ تنخواہ یہ 5-6 ہزار 10 ہزار، آج تو ہمارے گھروں کے دودھ کے خرچ ہے، 2 لیٹر کا دودھ لیتے ہیں، ان کے مہینے کا خرچ 3 ہزار ہے، 3.5 ہزار ہے۔ ہاں یہ امام 5 ہزار میں، یاد رکھو یہ جو ہے تمام چیزوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ علماء حفاظ۔ اور کل ہی میں نے کہا ایک جگہ پر، ارے تم جس کو یہ سمجھتے ہو یہ حافظ صاحب تو ہے، عالم صاحب تو ہے، یہ ہے، یہ اللہ نے مقام کیا دیا ہے، غریب آدمی کا بچہ ہے لیکن نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے کلیکٹر ہے، پیچھے آفیسر ہے، پیچھے بڑے سے بڑا آدمی کروڑ پتی ہے، لیکن جب تک یہ بچہ اللہ اکبر نہیں کہے گا اس وقت تک پیچھے کا کلیکٹر، پیچھے کا آفیسر، کروڑ پتی رکوع میں نہیں جا سکتا ہے، نماز نہیں باندھ سکتا ہے، سجدے میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام اس کو دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں حافظ صاحب تو ہے، مقام کتنا ہے، مسلح ملا ہے۔ اس لیے حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو ہم اپنے آپ کو پابند بھی کریں، اور ان کی خدمت اور ان کے لیے ہم جتنا ہو سکے نذرانے اور جتنا ہو سکے محبت بھری مٹھی ان کے جیبوں میں ڈالا کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہماری اولادوں کو عالم حافظ بنائے گا، دین کی قدر کرنے والا بنائے گا۔ اللہ یہ تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ